أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره من شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم رؤوف الرحیم مشکل کشا حاجت روا پالن ہار وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. اس تو بعد انگنت لا تعداد کے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیو دوستو، پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والیو معززات ماں بہنوں، ذوالحجہ دی آج 5 تاریخ ہے. اے مہینہ عظمت دے لحاظ نال، شان دے لحاظ نال، اللہ دے قرب دے لحاظ نال، ذکر دے لحاظ نال بڑا افضل و اعلیٰ مہینہ ہے. جس طرح اللہ نے رمضان المبارک دے مہینے نو عظمتہ عطا کیتیاں نے، اس مہینے نو رحمت والا بنایا ہے، اس مہینے نو گناہاں دی بخشش دا سبب بنایا ہے. اسی طرح اے مہینہ بھی اللہ دے ذکر دا مہینہ ہے، اللہ دے قرب دا مہینہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھن دا مہینہ ہے، سبحان اللہ کہن دا مہینہ ہے. اور اے پہلے 10 دن اور 10 تو لے کے 13 دی اثر تک دے اے دن بڑی عظمت اور بڑی شان والے نے کہ اس مہینے دے اندر
ایک بہت بڑی قربانی دا ذکر ہے کہ جس قربانی نو اللہ نے رہندی دنیا تک ایک نمونہ بنا دیتا ہے، جس قربانی نو اللہ نے لوگاں واسطے نمونہ بنا کے اپنے ایک قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا اس مہینے دے 10 دن یا 10 تو لے کے 13 تک اتنی عظمت اور شان دے اے حامل دن نے، فرمایا انہاں دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ نے اتنا پسند ہے کہ اتنی اور چیز اللہ نے کوئی پسند ہی نہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اس مہینے دے اندر جہاد بھی اللہ نے اتنا پسند نہیں جتنا اپنا ذکر پسند ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا بھی اتنا اللہ نو پسند نہیں جتنا اس مہینے دے اندر اللہ نو انہاں 10 اور 13 دنوں دے اندر اپنا ذکر پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی ایک یادداشت ہے، اس مہینے دے اندر بڑی ایک قربانی دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اٹھ دیا، بیٹھ دیا، چل دیا، پھر دیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے سارے ذکر کرنے نے، اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اے کل قیامت والے دن اے پڑے ہوئے ذکر تیرے نال دیاں گلیاں، درخت، حتیٰ کہ زمین دے ذرے، حتیٰ کہ چوراہے، چوکاں، فرمایا اے بازار تیرے حق اندر گواہی دیں گے، اللہ تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا سی، تیری توحید کلمات بلند کر رہا سی، اللہ اسی درخت بھی، اللہ اسی بازار بھی، زمین دے ذرے بھی گواہی دے دیا کہ تیرے بندے دی زبان دے تیری توحید ہی کلمات سامنے۔ اور یاد رکھ لینا، جدو درختاں دیاں، زمین دے ذرے دیاں، اے در و دیوار دیاں گواہیاں تیرے میرے حق دے اندر آ گئیاں، اور اس کلمے دے مفہوم نو سمجھ لیا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھ لینا، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دو چیزاں نے، دو نعمتاں نے جنہاں دی لوگ قدر نہیں کرتے، نعمتان مغبونان فی اعین الناس، الصحت والفراغ، فرمایا دو نعمتاں ایسیاں نے جنہاں دی لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے، فرمایا کیڑیاں وہ دو چیزاں، الصحت والفراغ، فرمایا ایک صحت ہے بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، جویں آکھی رہنا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، میں کہنا 1000 بھی نہیں، ایدہ بے شمار نعمت ہے، تندرستی بے شمار نعمت ہے، والفراغ، فرمایا فارغ وقت بھی بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ کچھ لوگ ایسے نے، انہاں دا کم ہی ایسا ہے جنہاں نو اللہ دے ذکر دی اتنی توفیق نہیں ملدی، اتنا وقت نہیں ملدا، دن رات محنت دے اندر ہوندے نے، یا انہاں دا ایسا کاروبار ہے کسے ہسپتال دے اندر نے، انہاں دی ڈیوٹی اس طرح دی ہے، یا کسے کارخانے مل دے اندر نے، انہاں دی ڈیوٹی اس طرح دی ہے کہ وہ نماز نو وقت تے نہیں پڑھ سکتے، انہاں نو بعد چ پڑھنی پیندی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، وقت بھی دیتا ہے، پھر بھی وقت اور صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اور جاؤ کسی بیمار کو پوچھ کے دیکھو صحت کی قیمت ہے،
کسی اکھاں والے نے پوچھ کے دیکھو اکھاں کتنی بڑیاں نعمت نے، کسی بولے نو پوچھ کے دیکھو کہ یار تینوں سوندا کہ نہیں سوندا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان والی نعمت، تندرستی والی نعمت، دل والی نعمت، پھیپھڑیاں والی نعمت، گردیاں والی نعمت۔ فرمایا اللہ نے تے تانوں اتنی نعمتاں عطا کیتیاں نے، اتنے تو آدھے تے احسان کیتے نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانہ اللہ نے تینوں نعمتیں اتنی عطا کیتیاں نے، شکر ادا کرنا تے دور دی بات ہے، اگر تو انہوں نے شمار بھی کرنا چاہے گننا بھی چاہے تو پھر بھی نہیں گن سکتا۔ پھر اس وقت دی قدر کر، لا الہ الا اللہ دا وظیفہ کر، تاکہ تیرے دل دی میل میرے دل دی سیاہی ختم ہو جائے، اور کل قیامت والے دن اللہ دا قرب مل کے جنت مل جائے۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے، من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے فرمایا اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ کتے آپ نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور جیدہ پڑھ لگیا زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، فرمایا اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور میرے بھائی میرے برادر میری ماں بہن، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں گھر دے اندر دکان تے بیٹھیاں کام کر دیاں مشین چلا دیا ہویا گھر دی کھانا داری کر دیا ہویا، اپنی زبانوں اللہ دے ذکر دے نال کر رکھو، اے چل قیامت والے دن اے کیتا ہویا ذکر کامیاب کر دے گا، اے پڑھیا ہویا کلمہ جنت دے داخلے دا سبب بن جائے گا۔ اے لا الہ الا اللہ دیاں صداواں تیرے میرے حق دے اندر گواہی بن جائے گی۔ فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے آخری وقت انہوں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ انہوں جنت دا حقدار کر دے گا۔ اور دعا کریا کر اللہ آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دے، تے اے دعا انج کریا کر ہر اپنے بندے دے اپنے اپنے جذبات ہویا کر دینے نا، اور جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہو آمین، اللہ شمار کر لے، اللہ لکھتے اندر لکھ دے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی آس پوچھا اللہ آسے نا کہ میں نماز پڑھ رہا اللہ گناہ معاف کر دے گا، میں نماز پڑھ رہا اللہ دل نو روشن کر دے گا، میں نماز پڑھ رہا رب دی ملاقات کر رہا اللہ اس ملاقات دا مل پا دے گا۔ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی آس توڑ پوچھا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اس ذکر دا مہینہ ہے، فکر دا مہینہ ہے، تلبیہ کہن دا مہینہ ہے، اللہ اکبر پڑھن دا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے جدو ذل حجہ دا چند نظر آ جاندا تے بازار مدینے دے گونج اٹھ دے، بازاراں دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھیا جا رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھیا جا رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھیا جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا جا رہے ہیں۔ تے تیرا میرا بھی حق بندا کہ سونے نبی دی حدیث تے عمل کر کے اپنے اس ورد نو جاری رکھیے، تے سونے نبی دی حدیث تے عمل کر کے جنت نو حاصل کر لئی۔ اب بازاری لوگ نے نا بازار دے اندر جانے گانا کہہ رہے ہوں، بچے کئی نوجوان کوئی اس طرح دے جناب
اپنے ذہن دے اختراع والے بندے، لیکن جڑا اللہ دا بندہ ہوئے گا جد لا الہ الا اللہ پڑھے گا، صحابہ کرام انج پڑھتے لگ دے جنونیت دی والی طبیعت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کی معنی لا الہ الا اللہ دا؟ اللہ تو یہ سارے جہانوں پالن والا، اللہ سارے انہوں پیدا کر کے روزی پہنچان والا، اللہ تیری ذات اندر، تیری صفات اندر، تیرے کمالات اندر، تیرے اختیارات اندر، اللہ کسے دا کوئی اختیار نہیں، جو تو چاہے وہ ہوئے گا، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوئے گا۔ اے عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید نہیں، اللہ بھی کر سکتا ہے، مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ اللہ نے 1,34,000 کم و بیش پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اور سارے دے سارے یہی آخ دے آئے، یہی مسئلہ سمجھان دے آئے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تواڈی مدد کرنے والا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تانوں بیٹے دین والا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تواڈی مدد کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی کوئی نہیں جڑا تانوں بچا سکے، تواڈے دکھ دور کر سکے، جڑا پیدا کرنے والا ہے روزی بھی وہی دین والا ہے، جڑا روزی دین والا ہے حق بھی سجدے دا او دائی باندھ۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے، لا الہ الا اللہ دے مفہوم نو سمجھدا ہے، لا الہ الا اللہ دے دائرے دے اندر زندگی گزاردا ہے، عقیدہ توحید نو سمجھ کے اپنے لیل و نہار نو گزاردا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے مالک اس کلمے پڑے ہوئے تے خوش بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر عقیدے نو درست کریے، اللہ دا ایک پیغمبر بات دور نہ نکل جائے، دکھ دے اندر ہے، تکلیف دے اندر ہے، مچھی دے پیٹ دے اندر ہے، لیکن اللہ اکبر اپنا رابطہ، اپنا رشتہ، اپنا عقیدہ، اپنی امید اللہ سے لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا مچھی دے پیٹ دے اندر میرے پیغمبر نے کی کیتا ہے کہ دے سامنے ہاتھ چکے نے، اپنے زبان تو کی الفاظ ادا کیتے نے، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا وَزَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فرمایا میرے پیغمبر یونس علیہ السلام تے دیکھو نا، دکھ دے اندر چلے گئے نے، پریشانی دے اندر چلے گئے نے، مچھی دے پیٹ دے اندر چلے گئے نے، پانیاں دے ہنیریاں دے اندر چلے گئے نے، مچھی دے پیٹ دا بھی ہنیر ہے، پانی دا بھی ہنیر ہے، لیکن میرے پیغمبر
پیغمبر دا یہ عقیدہ ایمان والے سن لو، دکھ آ جائے اللہ دے در نوں چھڈنا، رزق دے اندر کمی آ جائے اللہ نوں نہیں بھلانا، کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تے اللہ دی نافرمانی تے گلے شکوے نہیں کرنے۔ اے پیغمبر اللہ اکبر، تے یاد رکھ لینا جتنے بھی پیغمبر ہے اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بول دے، جو زبان ہے انہاں دی مبارک چ نکل دے اللہ دا امر نکل دے، اللہ دا حکم نکل دے۔ فرمایا اللہ نے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ دے اندر نے، دکھ دے اندر نے، لیکن کائنات والے کی کہہ رہے ہیں اللہ الہ الا انت، اللہ دنیا دے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں، اللہ دنیا والے دے اندر کوئی ایسی قوت نہیں، اللہ دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں، دنیا دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں، اللہ جڑا دکھ ٹال سکے صرف اتنا ہی ہے الا انت، اللہ صرف تو ہی دکھ ٹال سکنا ہے، تو ہی مچھی دے پیٹ وچوں رہائیاں عطا کر سکنا ہے۔ اللہ میں پیغمبر نوں مچھی دے پیٹ دے وچوں ہنیریاں دے وچوں نجات عطا کر دے۔ یہ پھر رب نے کی کیتا؟ اللہ مچھی دے پیٹ اندر تے مچھی پانی دی تہ دے اندر ہے، لیکن پیغمبر دا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ جیڑا رب مچھی دے پیٹ اندر پہنچا سکتا ہے وہ مالک رہائیاں بھی عطا کر سکتا ہے، انہوں سبب دی لوڑ نہیں۔ فرمایا اللہ الہ کہہ دے اللہ قسمتاں بدل دے، اللہ جنت دے داخلے عطا کر دے، ساڈی زبان تے کلمہ توحید بھی جاری فرما دے، اللہ الہ الا انت، اللہ کوئی نہیں رہائی عطا کرنے والا، اللہ کوئی نہیں پانی تو نجات دینے والا، اللہ کوئی نہیں مچھی دے پیٹ چوں بال لے آنے والا، الا انت، اللہ صرف تو ہی ہے۔ جدو یہ دعا کیتی ہے ہاتھ چکے نے عقیدے دے مطابق دعا کیتی ہے تے پھر ہویا کی ہے فاستجبنا لہ، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جب قرآن پڑھا گے سمجھ پڑھ پڑھا گے ترجمے نال پڑھا گے اللہ عقیدہ توحید بھی سمجھا دے گا کہ اللہ سارے مسائل بھی حل فرما دے گا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ فرمایا میں اپنے پیغمبر دی بات نو سنی ہے، سن کے میں قبول بھی کر دیتا ہے، میرے حی عطا کر دیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا اللہ جی یہ تیرے پیغمبر سی، یہ تیرا نبی سی، جنہوں تو رہائیاں عطا کر دیتیاں، اللہ جی پیغمبر تے معصوم عن الخطا ہویا کر دینے، اللہ جی پیغمبر تے تیرے پیارے ہویا کر دینے، جے ساڈے ورگا کوئی گناہگار خطا کار کسے دکھ دے اندر آ جائے پریشانی دے اندر آ جائے، فرمایا کائنات والے سن لو میں قرآن بنا کے اتار رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کرسی پیغمبروں والا عقیدہ اپناؤ گے اسی طرح گڑ گڑا کے دعا کرو گے، اسی طرح میرے نال جڑے رہو گے، جی میں اپنے پیغمبر نو رہائی عطا دکھوں کیتی ہے میں تواڈے میں دکھ دور کر دیا گا، تواڈیاں بھی پریشانیاں دور کر دیا گا۔ فرمایا اگے قرآن نے ہور ایک مسئلے دا حل کر دیتا، فرمایا فلولا کان من المسبحین، فرمایا جے پیغمبر مچھی دے پیٹ اندر جا کے میرے کے دعاواں نہ کر دے، التجاواں نہ کر دے، رہائیاں نہ منگ دے، ذکر نہ کر دے، فرمایا قیامت تک ہی مچھی دے پیٹ اندر ہی رہندے۔ مسئلے دا حل آ گیا ہے، تیری میری پریشانی کیوں نہیں دور ہوندی؟ اسی کدی اللہ کا ذکر کیتا ہی نہیں، کدی اسی قرآن پڑھے ہی نہیں، کدی نماز دے نیڑے آئے نہیں، کدی سبحان اللہ الحمدللہ زبان تے جاری نہیں کیتا۔ یاد رکھ لے جے دی وجہ تو
تو دکھاں دے اندر اسی آ چکے ہیں، مصیبتوں دے اندر آ چکے ہیں، بے بختیاں سادہ مقدر بن چکیاں نے، اسی اللہ دے گھر تو بھی دور، اسی اللہ دے در تو بھی دور، اسی عقیدہ تو بھی دور، جدی وجہ تو سارے دکھانے کے راہ پالے ہیں۔ فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر ہے نا میرا لاڈل ہے، جے میرا پیغمبر بھی میری توحید بیان نہ کردا، میرا ذکر نہ کردا، میرے سامنے التجا نہ کردا، لا لابس فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا قیامت تک مچھی دے پیٹ اندر ہی رہندا، دکھاں دے اندر رہندا، موت بھی نہ آندی تے ازمائش دے اندر رہندا۔ یہ پتہ چلیا کہ اللہ دا ذکر کرن نال دکھ دور ہوندے نے۔ اے مہینہ بڑا پیارا ہے، اے دے 10 دن 13 دن اللہ نو بہت پیارے نے۔ انہاں دنوں دے اندر اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، نفل نوافل پڑھنا، اشراق نماز پڑھنا، چاشت دی نماز پڑھنا، تہجد دی نماز پڑھنا، اوابین دی نماز پڑھنا۔ فرمایا نفل نوافل پڑھنا اللہ نو اتنا پسند ہے جتنا کوئی اور عمل پسند نہیں، کیونکہ قربانی دا مہینہ ہے، اللہ دے قرب دا مہینہ ہے۔ کی معنی ہے قربانی دا؟ بس جانور لیا تے ذبح کر لیا، گوشت خوری دا نہ قربانی ہے؟ نہ میرے بھائی نہ، بالکل یہ چیز نہیں کہ جانور لیا ذبح کر لیا، نہ عقیدے دی اصلاح کی تید، نہ اپنی وجہ قطع دی اصلاح کی۔ جملے میرے سخت رہے لیکن یاد رکھنا فائدہ مند ہوں گے۔ صرف جانور کرن دا نا قربانی نہیں، میں حدیث پاک اندر پڑھے ہیں ہر اچھا عمل جڑا اللہ دی رضا دی خاطر کیتا جاندا ہے اللہ دے قرب دا سبب بن جاندا ہے۔ حدیث پاک اندر جمعے دا دن ہے جڑا سب نالوں پہلے آندا ہے نا، اللہ انہوں اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا کردا ہے۔ جڑا اس تو بعد اللہ نو گائے دی قربانی دا ثواب عطا کر دینے، جڑا اس تو بعد اللہ نو بکرے تے چھترے دی قربانی دا ثواب عطا کر دینے، جڑا اس تو بعد اللہ نو مرغی صدقہ کرنے دے برابر ثواب عطا کر دینے۔ حتی البیضہ دا فرمایا اسی طرح جویں اس تو بعد کوئی آندا ہے اللہ دے رستے دے اندر ایک انڈا ہی دے دیندا ہے، صدقہ کر دیندا ہے، فرمایا اس صدقے دا بھی انہوں اجر ملے گا۔ کی پتہ چلیا کہ اٹھ دی قربانی، گائے دی قربانی، بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب ملے گا۔ کی معنی قربانی دا؟ اللہ کے قریب ہونا، اللہ دی رحمت دے قریب ہونا، اللہ دے قریب ہو کے اللہ دی رحمت نو حاصل کرنا، یہ دنا قربانی۔ جانور لے لیا عقیدے دا پتہ ہی نہیں، جانور لے لیا او دے گھر غائب دا پتہ ہی نہیں، یہ دنا قربانی نہیں۔ اور جب قربانی کرنی ہے تو اپنے عقیدے دا اظہار کرنا ہے، قربانی کرنی ہے تو زبان تو الفاظ ادا کرنے نے۔ کی الفاظ؟ ذرا دیکھو سیرت انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھو نا کی کہہ رہے ہیں، کی فرما رہے ہیں۔ ساڈے نبی جناب محمد رسول اللہ کی فرما رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سونے مالکا میرا ایک چیز ہے، میرا چہرہ بھی تیری طرف ہے، میری نیت بھی تیری طرف ہے، میرا دل بھی تیرے نال لگیا ہوا ہے۔ اللہ میں عقیدے دا اظہار کر رہے ہیں، پوری مخلوق دا خالق تو ہے، پوری مخلوق دا رازق تو ہے۔ اللہ میں مشرک نہیں، میرا میں تیرا توحید پرست بندہ ہوں۔ عقیدے دا اظہار کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھر نال کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے، سبحان اللہ۔ کیا توحید میں بھرے ہوئے کلمات نہیں،
اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے، اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے، اللہ میرا پھرنا بھی تیرے واسطے۔ اللہ سونیا جدو موت ہے اسلام تے آئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری قربانی اے جانور تیری عطا کیتے ہوئے نے، اے جان بھی تیری عطا کیتی ہوئی ہے۔ اللہ تو میرا عقیدہ ہے جے تو راضی نہ ہوویں تے کوئی مینوں بچا نہیں سکدا۔ میری موت حیاتی میرا جینا مرنا اللہ تیری رضا دی خاطر۔ جانور نے لٹایا ہے، قبلے رخ کیتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے سوا کر۔ کیا پیارا کیتا ہے، کیا بات ہے دی۔ میں گیا قربانی لینا، جی بھائی جان دسو یہ کی ریٹ ہے؟ اتنا ریٹ ہے۔ اچھا دوندا ہے؟ نہیں جی یہ دوندا نہیں، یہ پکا کھیرا ہے جی، یہ نہیں لینا۔ بھائی جان دوندا جی دوندا ہے، ادھر منہ بٹے لکھیا دوندا ہے۔ میرے بھائی کے لیے اسی اپنے آپ نے بھی لکھے کہ جڑا رب نے اتنا سونا چہرہ بنایا ہے، اتے سنت سجائی ہے، اس داڑھی نو اگایا ہے، اس دا بھی اسی خیال کیے جانور نو تو ویکھنا ہے کہ اپنے آپ نو بھی ویکھے۔ جملے سخت نے لیکن سادہ مانگوں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی جویں جانور بے عیب کر رہے ہیں، ایویں تیرا عقیدہ بھی ناراض سے بے عیب ہوئے۔ جس طرح جانور دا نقص ویکھنا ہے، اس طرح اپنے نقصان بھی دور کرتا۔ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، لا تذبحوا الا مسنۃ الا یسر علیکم فتذبحوا جزءا من الذات۔ فرمایا جب قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے نا، انہوں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سنت دے مطابق، سنت دے رنگ اندر دیکھنا ہے، تے جانور کو دیکھنا ہے کہ اللہ دے ہاں اے دا نذرانہ دینا ہے، اے دی قربانی دینی ہے، اس جانور دے بدلے، اس عمل دے بدلے اللہ کو جنت لینی ہے۔ فرمایا او دے دند دیکھنے نے، جے او دے دند ڈگے نے تے او جوان ہے، او دی قربانی ہوئے گی، اگر او دے دند نہیں گرے تے حد او جوان نہیں ہویا۔ فرمایا الا یسر علیکم، ہاں اللہ کی طرف کوئی وبا آگئی ہے، جانورہ دی قلت ہوگی ہے، مر گئے نے، فَتَذْبَحُ جِزْءً مِّنَ الذَّانِ، پھر تسی سال دا دمبا مہنڈا کر سکتے۔ وہ بھی جی وبا آگئی ہے، جانور مر گئے۔ لیکن ساڑھے مولوی صاحبان اللہ سب نے ہدایت عطا کرے، اللہ دین کی سمجھ عطا کر دے، اللہ کمیاں کوتاہیاں دور کر کے سنت کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما دے۔ سال دا بکرا، 6 مہینے دا دمبا، 2 سال دا گائے دا بچڑا، 3 سال دا اونٹ، حالانکہ اس کے خلاف کوئی جانور بھی دوندا ہوتا ہی نہیں ساڈے علاقے دے، اور کوئی جانور رکھنے والا بھی سچ نہیں بول رہا، اور نہ ہی کوئی جانور اپنی عمر آپ دس سکتا ہے۔ اس شریعت کی قربان جائیے جہد رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس دے دانت دیکھو، اگر وہ دھندہ ہو چکے اس دی قربانی جائے دے۔ ایک اور چیز ہی دیکھو، عیبدار نہ ہوئے، ولا خرقا ولا جدعا ولا اورا ولا حرم، ادھا کن کٹیا نہ ہوئے، چیریا کٹیا نہ ہوئے، وہ لگڑا ڈولا نہ ہوئے، وہ اتنا بوڑھا ہی نہ ہوئے کہ چندی نہ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول قربانیاں کی چیز ہیں؟ اونٹی قربانی، گائے دی قربانی، چترے دی، مینڈے دی، اے قربانیاں کی نے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تو آڈے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی کیتا سی انہوں نے؟ اللہ نے حکم دیتا ہے میرے ابراہیم 80 سال تو بعد تنہیں بیٹا اسماعیل دیتا ہے، میں رب دی مرضی ہے میرے رستے سے اندر قربان کر دے۔ ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اور دنیا کے کائنات دے اندر رہن والے اگر میرے نال محبت ہے، اپنی اولاد نال ود کے، بیوی بچیاں نال ود کے، قوم قبیلے نال ود کے، کوٹھیاں کاراں نال ود کے، ساری کائنات نال ود کے میرے نال محبت کر رہی ہے، میرے محبوب نال کر رہی ہے، پھر تواڈے عقیدے دا اظہار ہوئے گا. اگر تسی انہاں دے نال محبت زیادہ کرو گے کوٹھیاں کاراں نال، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نو چھڈ کے انہاں نال زیادہ محبت کرو گے، بیٹا ہدایہ کم کر لے ٹھیک ہے، شریعت کے خلاف جا رہے ٹھیک ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. پھر یاد رکھ لو جڑا رب زندگی دے سکتا ہے اور رب تواڈو اپنی گرفت اندر بھی لے سکتا ہے. فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیتا ہے اور رب نے حکم دیتا ہے میرے ابراہیم اس اکلوتے بیٹے اسماعیل 80 سال کے بعد ملن والے بیٹے کو میرے رستے کے اندر قربان کر دو. کیا میرے ابراہیم کا عقیدہ محبت کیسی ہے؟ فرمایا اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا کہ میں تینوں اللہ کے رستے کے اندر قربان کر رہا فماذا کرا، تیری کی نیت ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. بات صرف ہو رہی ہے کہ محبت اللہ نال زیادہ یا بیٹے نال؟ محبت اس چیز دی ہو رہی ہے کہ اللہ نال محبت زیادہ یا مخلوق نال؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جو حکم ملیا ہے کر دیو، میں بھی اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ میں صابر بنا دو. یہ وہ قربانی ہے جنہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی اللہ دے رضا دی خاطر دیتی. اسی کی قربانی دے رہے ہیں، نہ اپنے آپ نو ویکھیا نہ جانور نو ویکھیا، بس ٹھیک ہے نہ عقیدے نو ویکھیا، بس جانور ہی ذبح کرنا. میرے بھائی اللہ نے قربانیاں یہ ہوئی دی لوڑ نہیں جتھے عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو. اللہ نے ایسی قربانی دی لوڑ نہیں جتھے اپنی اصلاح نہ کیتی ہوئے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اور قربانی کرنے والے ہو یاد رکھ لینا اللہ نے جانور نہیں چاہیے. یہ دیکھ اللہ نے تو جنت میں داخلے کا بہانہ بنایا، ویسے اللہ نے لوڑ نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے جانور پیارا کرتا ہے، مال پیارا کرتا ہے یا میری رضا دی خاطر اپنی جنت نو اپنے اصل ٹھکانے نو حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ نے لوڑ نہیں قربانیاں دی، ولیکن ینالہ التقوی. اللہ تے تواڈے دلاں دے اندر اپنا ڈر اور خوف دیکھنا چاہتا. میرے بھائیو دوستو قربانیاں کر رہی ہیں اللہ دی رضا دی خاطر، اس واسطے نہیں کرنی یار میرے کو پیسے تھوڑے نے میں چھوٹی نہیں لیلا، میرا محلے دار آکھے گا میں کوئی چھوٹی قربانی کرتی. ایک قربانی کی دی کہ جناب خرگوش کیتا ہے، ایک قربانی کی دی کہ جناب اکثر دی قربانی کر دیتی تھی. مذاق ٹھٹھا یہ بات نہیں. جو اللہ نے توفیق دی اپنی قسمت دے مطابق قربانیاں لو، اللہ دے رضا دی خاطر، ریاکاری واسطے نہیں، دکھلاوے واسطے نہیں. اللہ سب نو عقیدے دی اصلاح کر کے ان 13 دنوں دے اندر 10 دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ ذکر کر کے سنت دے مطابق اپنے لیل و نہار گزارن دی توفیق عطا فرما دے. قربانی اللہ دے قرب دا سبب دے. اللہ صحیح معنی دے اندر سنو قربانی کرن دی توفیق عطا فرما کے اس سنت دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے جڑی سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے. اللہ سب نو عقیدے دی اصلاح کر کے سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا